وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، ہماری یہ زندگی عمل کی زندگی ہے، عمل کی دنیا ہے. پھل پانے کی زندگی آگے آ رہی ہے. انسان کی زندگیاں تین ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ایک زندگی ہے، وہ پڑھنے کی زندگی ہے. پھر یہ دوسری زندگی ہے، پڑھے کے مطابق عمل کرنے کی زندگی ہے. پھر ایک زندگی آگے آ رہی ہے، عمل کے مطابق پھل پانے کی زندگی. انسان کی تین زندگیاں ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری زندگی ہے، اس کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. جب اللہ جل شانہ عم نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو اس کے بعد ان کی پیٹھ سے ان کی اچھی بری قیامت تک کی ساری اولاد نکالی گئی ہے. تمام انسان وجود میں لائے گئے ہیں، اور یہ مضمون قرآن کریم میں ہے. اس وقت ہمارے یہ باڈیاں، ہمارے جسم، اجساد نہیں پیدا ہوئے تھے، صرف روحیں پیدا ہوئی. صرف روح کیا چیز ہے؟ جسم کے ساتھ ہمارا وجود، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جسم نہ ہو اور بغیر جسم کے ہماری روح، جو اصل انسان ہے، اصل انسان ہماری روح ہے. جسم کے بغیر صرف روح کیا چیز ہے؟ یہ ان تین سوالوں میں سے ایک سوال تھا جو مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودیوں سے مشورہ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ سچے نبی ہیں یا ویسے ہی بناوٹ ہے. مکے سے باقاعدہ مدینے آدمی بھیجے گئے تھے. مدینہ میں یہودی تھے. ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی کتابوں کا بہت زیادہ علم ہے. قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں تھا، اور ہوا تھا تو مانتے نہیں تھے. لیکن قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی، ان میں تورات اور انجیل جیسی بھی تھی، بگڑی ہوئی، تحریف کی ہوئی، مگر وہ تھیں اور آج بھی ہیں. اور آج بھی تورات و انجیل کا علم عیسائیوں سے زیادہ یہودی رکھتے ہیں. آج بھی یہودیوں کے پاس تورات کا علم زیادہ ہے، عیسائیوں کے پاس تو کچھ نہیں رکھا. وہ تو صرف ایک مسئلہ جانتے ہیں کہ خدا تین ہے اور تین ایک ہیں، بھئی اتنا ہی جانتے ہیں. عیسائی تو بس یہی ایک مسئلہ جانتے ہیں کہ خدا تین ہے اور وہ تین ایک ہیں. اس سے آگے عیسائیوں کے پاس تو ان کی کتابوں کا بھی کچھ علم نہیں. لیکن یہودیوں میں آج بھی بڑے بڑے اپنے مذہب کے جاننے والے ہیں اور اسلام کے جاننے والے بھی ہیں. اسلام کے جاننے والے بھی یہودیوں میں بڑے بڑے ہیں.
یورپ اور امریکہ میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کے جتنے پروفیسر ہوں گے 99% یہودی پروفیسر ہوں گے. اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر عیسائی یہودی ہوں گے. اور جتنے مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں لفظ بھی کیا ہے. اورینٹلسٹ کیا ہے بولو؟ اورینٹل کہتے ہیں مستشرق. مجھ سے تو یہ لفظ بھی نہیں بولا جاتا. اور جن مستشرقین نے اسلام پر اعتراضات میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کتب خانہ بھر دیا ہے، وہ سب اسلام کے خلاف کتابیں جو لکھی گئی وہ سب ان یہودیوں کی لکھی ہوئی. عیسائی تو کوئی گننے سے کوئی شاید کوئی ملے گا، باقی وہ سب یہودیوں کی لکھی ہوئی. اور کسی مذہب کے خلاف کتاب لکھنا جب تک اس مذہب کی پوری واقفیت نہ ہو نہیں لکھ سکتا آدمی. تو اسلام کے بارے میں بھی ان یہودیوں کے پاس بہت زیادہ علم ہے. تو مکہ والوں نے ان یہودیوں کے پاس ایک بات اور یاد آئی. حدیث شریف کا ایک انڈیکس تیار کیا ہے ایک یہودی نے جس کا نام ہے وینسک. EI کچھ شروع میں لگتا ہے، پتہ نہیں کیا EI ہے. اس کا نام وینسک یہودی ہے. اس نے حدیث شریف کا انڈیکس تیار کیا ہے. اس کا نام رکھا ہے اس نے المعجم المفارس لالفاظ الحدیث الشریف. اور حدیث کی 14 کتابوں کا انڈیکس اس نے تیار کیا ہے. آج کوئی دارالعلوم ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا جاتا، اور وہ یہودی ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ مسند احمد ایک بڑی کتاب ہے امام احمد کی لکھی ہوئی. اس نے لکھا ہے کہ میں نے مسند احمد 14 مرتبہ پڑھی ہے پوری. آج دنیا میں کوئی شیخ الحدیث تم ایسا نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ میں نے مسند احمد 1 مرتبہ پوری پڑھی ہے. ایسا شیخ الحدیث لانا مشکل ہے. وہ نالائق کہتا ہے میں نے 14 مرتبہ پوری پڑھی ہے. کیوں؟ اسے انڈیکس بنانا ہے. انڈیکس بنانے کے لیے بار بار پڑھنا پڑے گا. تو مکہ والوں نے باقاعدہ وفد بھیجا مدینہ میں یہودیوں کے پاس کہ تم لوگ آسمانی کتابوں کے بڑے عالم ہو. ہمارے یہاں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، ہم ان کو جانچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ سوالات بتاؤ. تو ان یہودیوں نے 3 سوال بتائے کہ پوچھو ان سے. ایک تو ان سے پوچھو کہ وہ چند نوجوان جو بادشاہ سے ڈر کر جنگل میں پہاڑوں میں نکل گئے تھے اور ایک غار میں جا کر وہ سو گئے تھے اور کئی سال تک سوتے رہے تھے، پھر بیدار ہوئے تھے. اصحاب کہف غار والوں کا کیا واقعہ ہے؟ وہ کون نوجوان تھے؟ کیوں بھاگے تھے؟ کہاں چھپے تھے؟ کتنے دن سوئے تھے؟ ان کا واقعہ بتاؤ. آج تو یہ واقعہ عام ہو گیا ہے. قرآن نے جب سے نازل کیا واقعہ عام ہو گیا ہے. اور انسائکلوپیڈیا اور کیا ہے لا حول ولا قوت لفظ بھی نہیں بولا جاتا. کیا برٹانیکا انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں یہ باقاعدہ ہیڈنگ ہے 7 سلیپرز اور پورا واقعہ وہاں ہے. لیکن اس وقت جب انہوں نے سوال کیا تھا اس واقعے کو یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرق میں ایسٹ میں جہاں تک آبادی تھی وہاں تک گیا ہے اور ویسٹ میں جہاں تک آبادی تھی وہاں تک گیا تھا. اس وقت جہاں تک آبادی تھی ساری زمین تو بھری نہیں تھی، تو ایسٹ میں جہاں تک آبادی تھی وہاں تک گیا تھا اور ویسٹ میں جہاں تک آبادی تھی وہاں گیا تھا.
آج تو بہت آسان ہے، 24 گھنٹے میں پوری زمین کا راؤنڈ لے لیجیے، لیکن اس وقت اتنا آسان نہیں تھا اتنی دور تک سفر کر کے جانا۔ اس کا کیا واقعہ، وہ کون بادشاہ ہے؟ وہی ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کا لفظی ترجمہ ہے دو سینگ والا۔ دو سینگ تو بیل اور بھینس کے ہوتے ہیں، پھر اس کو دو سینگ والا کیوں کہتے ہیں؟ وہ دو سینگ یہ تھا، ایسٹ میں جہاں تک آبادی تھے وہاں تک گیا تھا، ایک سینگ یہ ہے، اور ویسٹ میں جہاں تک آبادی تھی وہاں تک گیا تھا، دوسرا سینگ یہ ہے۔ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والا یعنی دو کناروں والا، یہاں تک بھی آخر تک گیا، یہاں بھی آخر تک گیا۔ اس کا کیا قصہ ہے؟ کوئی اس بادشاہ کے سینگ نہیں تھے، وہ کوئی بھینس اور بیل تھوڑا ہی تھا جو دو سینگ ہوں گے اس کے، یا کوئی سنگھاڑا تھوڑا ہی تھا جو اس کے سینگ ہو۔ سنگھاڑا ایک پھل ہوتا ہے نا، اس کے بھی سینگ ہوتے ہیں، وہ کوئی سنگھاڑا تھوڑا ہی تھا، یا کوئی بیل اور بھینس تھوڑا ہی تھا۔ دو سینگ سے مجاز مراد ہے، استعارہ مراد ہے کہ دنیا کے دو کنارے، ایسٹ میں یہاں تک اور ویسٹ میں یہاں تک۔ اس کو کون بادشاہ گزرا ہے، اس کا کیا واقعہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ بتایا تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ جسم نہیں، جسم کے بغیر روح بتاؤ کیا ہے؟ آج تو اگر کوئی روح کو پوچھے کہ بھئی روح کیا ہے تو کہیں گے جائے یہ سب بیٹھے ہوئے یہ سب زی روح ہے، روح والے ہیں، ان کے ناک کے پاس کان لے جا کر سن، آواز آ رہی ہوگی کر 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 کر، یہ روح ہے۔ لیکن جسم نہیں، بغیر جسم کے اسپرٹ بتاؤ روح کیا چیز ہے؟ اور ان یہودیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان تین سوالوں میں سے دو کے جواب دیں گے، ایک کے نہیں دیں گے، یہ بھی کہہ دیا تھا انہوں نے۔ چنانچہ وہ وفد واپس آیا اور اس نے یہ تین سوال کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ میں تمہیں اس کا جواب کل دوں گا۔ یہ خیال کر کے کہ وہی آ جائے گی، حضور سے سوال ہوا، سوال کے مطابق اللہ کی وحی آئے گی اور حضور جواب دیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ 15 دن تک حضرت جبرائیل آئے نہیں۔ اب مکہ میں بڑا ہنگامہ کہ بڑے نبی بنتے تھے، اب جب سوال ہوئے تو بغلے جھانکتے ہیں، جواب نہیں بن رہا۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایسے پروپیگنڈا جب ہو، کسی کے خلاف پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا ہو تو آدمی کو صدمہ ہوتا ہی ہے۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے اور تینوں سوالوں کے جواب لائے اور یہ مسئلہ بھی لائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضور کو یہ مسئلہ بتایا کہ آپ آئندہ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ کام میں آئندہ کل ٹومورو میں کروں گا، یہ نہ کہیں آپ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہاں انشاءاللہ بڑھا کر کہہ سکتے ہیں، الا ان یشاء اللہ، یعنی آپ یوں کہیں کہ انشاءاللہ میں کل آؤں گا، انشاءاللہ میں آپ کو کل دوں گا، انشاءاللہ میں کل فون کروں گا، اگر اللہ چاہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کی مشیت پر معلق کر دیا اور اللہ کی مشیت کا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر کوئی قسم کھائے اور قسم کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے تو قسم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بیوی کو طلاق دے اور طلاق دینے کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے، طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا، اس کو کیا پتا کسی کو؟ اللہ کی مشیت کا کسی کو کچھ پتا نہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو جب اس کو بھول جائیں، یعنی کبھی ایک بات کہی اور انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا، بھول گئے،
تو جب یاد آئے انشاءاللہ کہہ لو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو جب اس کو بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ان کفار سے یہ کہیں کہ اللہ نے تمہارے سوال کے مجھے جواب بتلا دیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ کام کی باتیں مجھے بتائے گا. چنانچہ سورہ کہف میں غار والوں کا واقعہ ذکر کیا 2-2.5 رکوع میں، اور پورا تفصیلی واقعہ بتایا. اور اسی سورت کے ختم پر ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا جو آج قرآن کریم میں پڑھا گیا. اور روح کے بارے میں اس سے پہلے والی سورت بنی اسرائیل میں آیت نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح صرف انسان کی روح نہیں، بس روح، کوئی بھی روح، کسی بھی حیوان کی روح، جسم نہیں، جسم کے بغیر کسی بھی حیوان کی روح. دیکھو ہمارے جسم کے ساتھ تو ہماری روح موجود ہے، نہیں جسم کے بغیر بھی روح موجود ہے. اور ہر حیوان کی روح جب سے پیدا کی گئی ہے وہ بدن کے ساتھ جڑنے سے پہلے سے وہ روح موجود ہے. تو لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ جواب دیجئے روح میرے پروردگار کے حکم سے ایک چیز ہے. اللہ کی شان یہ ہے، قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کے قدرت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز طے کرتے ہیں تو اس کو ہو جا کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کو ہو جا کہنا نہیں پڑتا، اللہ کا ارادہ ہی ہوتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ جو اللہ کے کن کہنے سے، ہو جا کہنے سے، آرڈر فرمانے سے جو چیز وجود میں آ جاتی ہے اور مستقل ایک چیز موجود ہو جاتی ہے، اس کا نام روح ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور ذرا کھول کر سمجھاؤ. فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر ذرا سا. جواب دیا کہ اس سے آگے تمہیں سمجھانا ممکن نہیں، کیونکہ ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے لیول آف نالج چاہیے، ایک مستوی علم کا چاہیے، ایک معیار ذہن کا چاہیے. اگر وہ لیول نالج کا وہ لیول ہے تو وہ مسئلہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر علم کی وہ سطح اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے. حساب کے بڑے باریک باریک گہرے مسئلے ہیں، اور یونیورسٹی میں جو پروفیسر طالب علموں کو حساب پڑھاتا ہے وہ سارے مسئلے سمجھاتا ہے. لیکن ایک کندے ناتراش کو وہ مسئلہ سمجھانا ہو تو بڑا مشکل ہے، نہیں سمجھایا جا سکتا. تو مسئلہ تو سمجھانے کے قابل ہے، یونیورسٹی میں کلاس میں پروفیسر سمجھاتا ہے مگر اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کے دماغ میں وہ لیول نہیں ہے علم کا، نالج کا، کہ وہ مسئلے کو سمجھ سکے. سائنس کی بہت سی حقیقتیں ہیں جو سائنس کی تعلیم جہاں دی جاتی ہے وہ ساری کھول کر سمجھائی جاتی ہیں طالب علموں کو، لیکن ایک ہل چلانے والے کو وہ حقیقت سمجھانا بیٹھے تو کیسے سمجھا دیں گے؟ تو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے ایک سطح، علم کی ایک سطح چاہیے. اس سطح پر اگر ہے، اس کی مثال لو. کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے
آنکھ میں قدرت چاہیے. اگر آنکھ میں قدرت ہے آپ دیکھ سکیں گے، اور قدرت نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکیں گے. وہ جو چیز ہے وہ مرئی ہے، دیکھنے کے قابل ہے، مگر میری آنکھ میں طاقت ہوگی جبھی تو میں دیکھوں گا. یہ پنکھے ہل چل رہے ہیں، میری آنکھ اسے دیکھ رہی ہے کیونکہ میری آنکھ میں اسے طاقت ہے، مگر اس پورے حال میں ہوا بھری ہوئی ہے، اور اس بھری ہوئی ہوا کو یہ پنکھڑیاں ہلاتی ہیں، وہ ہوا تو مجھے نظر نہیں آتی. تو کوئی ہوا تو مرئی ہے، وہ تو دکھنے والی چیز ہے، مگر مجھے اس لیے نہیں دکھتی کہ میرے آنکھ میں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں. دیکھو میرے بھائیو، اس مسئلے کو سمجھو. 3 مخلوقات اس زمین پر ایک ساتھ بسی ہوئی ہیں. ہماری اس زمین پر اس وقت 3 مخلوقات ایک ساتھ بسی ہوئی ہیں. ہم انسان، جنات اور فرشتے ملائکہ. ایک فرشتے آسمانوں کے ہیں، ایک فرشتے زمینوں کے ہیں. اور وہ مسئلہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کا حکم آیا تھا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کہ ان کو سجدہ کرو، یعنی سرنڈر ہو. وہ زمینی مخلوقات کو حکم تھا، اور زمینی مخلوقات میں جو فرشتے تھے ان کو حکم تھا سرنڈر ہو. جنات کو بھی حکم تھا. انسان تو ہے ہی نہیں، اب پہلا انسان وجود میں آیا ہے. ان 3 مخلوقات میں سب سے زیادہ کثیف ہم ہیں. کثیف مانے تھک، THIK، تھک دباز، موٹاپا. تھک کثیف ہم ہیں. ہم سے ہمارے بعد جنات ہیں، ہم سے لطیف ہیں، مگر وہ بھی کثیف ہیں. اور جنات سے زیادہ لطیف زمینی فرشتے ہیں. اور یہ چاروں مخلوقات، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ تینوں مخلوقات آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنی. آگ، پانی، ہوا اور مٹی ہم بنے ہیں، اور مٹی غالب ہے، اور مٹی تھک ہے تو ہم اس میں دبیز ہیں. اور جنات جو ہیں یہ بھی آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنے ہیں، مگر آگ غالب ہے اور آگ مٹی سے لطیف ہے، لہذا جنات ہم سے لطیف ہیں. اور زمینی فرشتے جو ہیں آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان چاروں کے مل کر اس میں سے ایک اسٹیم پیدا ہوتی ہے، اس اسٹیم سے زمینی فرشتے بنائے گئے. تو جب چاروں الگ ہوئے اس میں سے اسٹیم تو وہ اور لطیف ہوئے. اصل جو مسئلہ سمجھانا وہ سمجھو. ہمیں نہ جنات نظر آتے ہیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں. یہاں ہیں فرشتے، ہمیں نظر نہیں آتے. یہاں ہیں جنات، ہمیں نظر نہیں آتے. اور جنات کو ہم نظر آتے ہیں، مگر ان کو فرشتے نظر نہیں آتے. زمینی فرشتے جو ہیں وہ جنات کو نظر نہیں آتے، مگر ان کو انسان نظر آتے ہیں. اور زمینی فرشتوں کو دونوں نظر آتے ہیں. جنات بھی نظر آتے ہیں اور انسان بھی نظر آتے ہیں. اور نہ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں نہ جنات کو نظر آتے ہیں. جیسے آپ کی گاڑیوں پر کانچ ہوتا ہے، اس پر ایک کاغذ ہوتا ہے، ایک طرف سے نظر آتا ہے دوسری طرف سے نظر نہیں آتا. اندر بیٹھو باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا ہے. لیکن رات میں اندر آپ بتی جلا لیں تو باہر سے اندر نظر آتا ہے، اندر سے باہر نظر نہیں آتا ہے. اسی طریقے پر سمجھو کہ ہم ہی نظر آتے ہیں، یا ہمارے جیسی جو کثیف چیزیں وہ نظر آتی ہیں. پنکھا نظر آتا ہے، چھت نظر آتی ہے، لیکن جو ہم سے لطیف ہیں اس پورے حال میں جو ہوا بھری ہوئی ہے وہ ہم سے لطیف ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آگ ہمیں چولہے میں جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، اور یہ بجلی کا تار جا رہا ہے اس کے اندر آگ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بجلی کے جو تار جا رہے ہیں سڑک پر ان پہ بھی تو آگ جا رہی ہے، اور وہی تو آگے جا کر بجلی بنتی ہے، وہ نظر ہمیں نہیں آتی. اور چولہے میں جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، کیوں؟ چولہے کی آگ کثیف ہے اور اس تار میں جو آگ جا رہی ہے وہ لطیف ہے. یہ اتنی ساری مثالیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ جو کثیف ہے اس کو لطیف نظر نہیں آئے گا، اور جو لطیف ہے اسے کثیف نظر آئے گا. تو فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں، انسان بھی نظر آتے ہیں.
جنات کو فرشتے نظر نہیں آتے، انسان نظر آتے ہیں، اور انسان کو انسانی نظر آتے ہیں، جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے۔ یہ عام حالات میں کبھی کبھی جن بھی نظر آتا ہے، کبھی کبھی جن بھی نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس تو فرشتے آتے ہیں، اور زمین کے فرشتے نہیں، آسمان کے فرشتے آتے ہیں اور انبیاء کو نظر آتے ہیں۔ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ تو نور سے بنے ہیں، یہ جو زمین کے فرشتے ہیں وہ عناصر 4 آگ، پانی، ہوا، مٹی مل کر اس میں سے جب اسٹیم پیدا ہوتی ہے اس اسٹیم سے بنے ہیں، اور آسمان کے فرشتے وہ تو نور سے بنے ہیں، وہ تو اور لطیف ہیں، لیکن وہ کبھی انسانوں کو نظر آتے ہیں، جنات بھی کبھی نظر آتے ہیں، لیکن عام حالات کی بات میں کہہ رہا۔ تو روح ایک لطیف چیز ہے، جب وہ جسم کے ساتھ ملتی ہے تو اب کثیف ہو گئی، اب آپ کو بکری بھی نظر آئے گی، گھوڑا بھی نظر آئے گا، چوہا بھی نظر آئے گا، انسان بھی نظر آئے گا، سب نظر آنے لگیں گے۔ لیکن جب وہ روح جسم کے سے الگ ہے تو کیسے نظر آئے گی؟ وہ تو لطیف چیز ہے، لیکن روح کو ہم نظر آئیں گے۔ ہم کثیف ہیں تو روح کو ہم نظر آئیں گے، مگر ہمیں روح نظر نہیں آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھنے کے لیے آنکھ میں طاقت چاہیے، سامنے والی چیز چاہے اس میں ویزیبلٹی ہو، مرئی ہو، مگر آنکھ میں طاقت نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ تعالی سے جب ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ کا کلام سنا تو اتنا اشتیاق بڑھا کہ وہ درخواست کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک، پروردگار ایک جلوہ دکھا دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھ سکتا ہوں، نہیں، اللہ تو مرئی ہیں، اللہ دکھ سکتے ہیں، اور قیامت کے بعد جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور ہفتے میں 1 مرتبہ نصیب ہوگا۔ یہ ہفتہ دنیا کا ہے پر ویک، آخرت میں تو سورج رات دن ہے ہی نہیں، مگر دنیا میں 1 ہفتہ جتنی دیر میں گزرتا ہے، اتنے وقفے کے ساتھ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، زیارت ہوگی۔ معلوم اللہ تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس دنیا میں ہماری آنکھوں میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم تو جنات نہیں دیکھ سکتے، ہم تو زمین کے فرشتے نہیں دیکھ سکتے، ہم تو آسمان کے فرشتے نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو وراء الورا ہیں، ان کو کیا دیکھ لیں گے ہم؟ تو جواب یہ آیا، لن ترانی، تمہارے اندر مجھے دیکھنے کی سکت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو جیسے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ میں طاقت چاہیے، میرے بھائیو، اسی طرح کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے لیول آف نالج چاہیے۔ اگر وہ علم کی سطح حاصل ہے تو وہ مسئلہ سمجھ سکتے ورنہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن نے بس اتنا مجمل جواب دیا، قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کے حکم سے ایک چیز وجود میں آئی ہے، اس کا نام روح ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم سے مگر تھوڑا سا۔ تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ ذرا سا تو علم ہے۔ تم کہو کہ ہمیں تفصیل سے سمجھاؤ، اس سے آگے تمہیں کیا تفصیل سے سمجھائیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی تمہارے پاس میں علمی سطح ہی دماغ میں نہیں ہے جو تم سمجھ سکو۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں کہ 2 کے جواب تفصیلی دیں گے، 1 کا جواب نہیں دیں گے۔ وہ یہ بات آئی کہ اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل مضمون تو یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارے 3 وجود ہیں، وجود تو ایک ہی ہے، ہم 3 جہانوں میں ہیں، ہمارا وجود 3 جہانوں میں سے ہے۔
ایک جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی گئی، ایک وہ ہمارا ہے اور اس کا نام ہے عہد الست۔ جب الست بربکم کا سوال کیا گیا تھا، وہ ورلڈ اور یہ دنیا جس میں ہم اس وقت ہیں، اور ایک دنیا آگے آ رہی ہے۔ پچھلی دنیا پڑھنے کے لیے تھی، پچھلی زندگی پڑھنے کے لیے تھی۔ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کر کے ان کو اپنا دیدار کروایا تھا، تجلی فرمائی تھی، اور اپنے آپ کو دکھا کر اپنی پہچان کروائی تھی۔ اور کوئی چیز دکھا دی جائے تو یہ علم تو سب سے زیادہ قوی علم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سوال کیا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے بیک زبان کہا تھا بھلا کیوں نہیں۔ جو چیز آنکھوں سے دیکھ لی ہے اس کا کیسے انکار کرے گا؟ رب کو پہچان لیا سب نے۔ اس دنیا میں اللہ اپنی تجلی فرمائے اور تجلی فرما کر کے اپنی پہچان کرائے، یہاں ممکن نہیں۔ یہاں انسان جو جسم کی دو آنکھیں ہیں، ان دو آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ لیکن عہد الست میں جو اللہ کو دیکھا تھا تو روح کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اور روح کی آنکھیں آج بھی اللہ کو پہچان سکتی ہیں۔ ہماری روح کی جو آنکھیں ہیں وہ آج بھی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی پہچان سے کر سکتے ہیں۔ یہ سب بندے بیٹھے ہیں، یہ سب اللہ کو پہچانتے ہیں، اور سب ایسا پہچانتے ہیں جیسا جسم کی آنکھوں سے دیکھ کر ہم کوئی چیز پہچانتے ہیں اور اس کا یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ پھر اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے کے بعد میں اب وہ پروردگار اور پالنہار جس کو پہچان کر کے آئے ہیں اور جس کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ دنیا جس میں ہم اس وقت ہیں یہ عمل کی دنیا ہے، اس میں اللہ کو جو پہچان کر کے آئے ہیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ بیٹا باپ کو پہچانتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بیٹا ہے جانتا ہے کہ میرے ابا ہیں، اور وہ اطاعت شعار فرمان بردار بیٹا ہے۔ تو جب اس نے باپ کو باپ جان لیا تو اب ہمیشہ باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسے کام کرے گا، ایسے برتاؤ کرے گا کہ باپ خوش رہے، ایسے حرکتیں نہیں کرے گا کہ باپ ناراض ہو جائے۔ تو جب ہم اللہ کو پہچان چکے اور پہچان کر اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ مولا خوش رہے، راضی رہے۔ کوئی ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ سب باتیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں کو بتا دی ہیں، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کی ہماری زندگی ختم، پھر اگلی زندگی آ رہی ہے، وہ زندگی بہت لمبی ہے اور بہت طاقتور زندگی ہے۔ اس وقت ہماری جو باڈی ہے وہ باڈی اگلی زندگی میں کام نہیں آ سکتی، تو اس باڈی کو ختم کر دیا جائے گا، تحلیل کر دیا جائے گا، زمین میں دے دیا۔ آج ہی آیت پڑھی ہے، اللہ کا ارشاد ہے منہا خلقناکم، زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک مرتبہ اور تمہیں مٹی میں سے ہم نکالیں گے۔ جیسا پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، دوسری مرتبہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کرنے کی شکلیں اور ہیں، دوسری مرتبہ کی شکلیں اور ہیں۔
پہلی مرتبہ کی شکل یہ ہے کہ زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسے انسان کھاتا ہے، اس غذاؤں سے خون بنتا ہے، خون سے پھر مادہ بنتا ہے، پھر دو مادے رحم مادر میں پہنچتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں اور اس سے انسان کی باڈی بنتی ہے، اور باڈی بن کر کے ایک وقت تک رہ کر دنیا میں آتا ہے۔ قیامت کے دن جب دوبارہ جسم بنے گا تو اس طرح نہیں بنے گا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ دوبارہ جسم بنے گا تو ایسے بنے گا جیسے اجڑی زمین ہوتی ہے، اللہ بارش برساتے ہیں اور آنن فانن گھاس اگاتی ہے اور سارا جنگل بھر جاتا ہے گھاس سے اور درختوں سے، اس طریقے سے باڈیاں بنیں گی۔ بھئی اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تفصیل جب ہم پیدا ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا، اس سے زیادہ تفصیل ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جسم حدیث شریف میں ہے کہ ہر جسم 33 ہاتھ ہوگا، 33، اور جب اتنا لمبا ہوگا تو موٹا بھی اتنا ہوگا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جیسے اس وقت جتنے ہم موٹے ہوں ایسے ہوں گے تو دھاگا بن جائیں گے ہم، تو اس 33 ہاتھ کے اعتبار سے موٹے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں تیسری زندگی شروع ہوگی، یہ ریزلٹ کی زندگی ہے۔ پڑھ کر فیلڈ میں آئے، عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اب جزا و سزا، اگر کام کیا ہے تو تنخواہ لو، اور اگر بیٹھے بیٹھے سگریٹ پیتے رہے ہو، حقہ پیتے رہے ہو تو اب مرغا بنو۔ یہ آیت پاک جو ابھی ہمارے حافظ صاحبان نے پڑھی ہے، اس آیت میں یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں کھڑی کریں گے۔ یہ انصاف کی ترازو ہے، یہ دھرم کانٹا نہیں ہے۔ دھرم کانٹا جانتے ہو؟ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہمارے یہاں روڈ پر ٹرک وغیرہ تولنے کے لیے کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھرم کانٹا کہتے ہیں۔ ساری بدماشیاں وہاں ہوتی، اس دھرم کانٹے میں ساری بدماشیاں ہوتی۔ آپ کے یہاں بھی سڑکوں پر ہوگا، کچھ کیا کہتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، اور گڑبڑ بدماشیاں ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں یہاں یہ مجھے نہیں معلوم، میں اپنے یہاں کی دھرم کانٹوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ اللہ کا دھرم کانٹا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کا کوئی سوال ہی نہیں، اور انصاف کی ترازویں ہوں گی، اور انسان کا ہر عمل، اچھا عمل بھی اور برا عمل بھی وہاں تولا جائے گا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھو، گناہ معاف کر دینا یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو کرم ہے، احسان ہے۔ ظلم کیا ہے؟ نہ کردہ گناہ کی سزا دینا، گناہ کیا نہیں اور مرغا بنا دیا۔ ارے میں نے تو گناہ نہیں کیا، کیوں مرغا بنا رہے مجھے؟ دیکھو قیامت کے دن اللہ بے شمار بندوں کے گناہ معاف کر دیں گے، یہ ظلم نہیں، یہ فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی ایک گناہ تو ہرگز معاف نہیں کریں گے، وہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اس ایک گناہ کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے اللہ کو منظور ہوگا اللہ معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہر گنہگار کے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ کو جس بندے کے لیے منظور ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ گناہ کو معاف کر دینا یہ ظلم نہیں، یہ تو فضل و کرم ہے،
اور اللہ کا فضل و کرم بے حساب ہوگا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر عام ہے، وسیع ہے، پھیلی ہوئی۔ مگر بعض بندے پاگل ہیں، بعض بندے پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کس کو بخشیں گے؟ پاگل ہیں نہیں ہیں، ایسا کہنے والے ہیں، مسلمانوں میں ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کس کو بخشیں گے؟ اللہ غفور و رحیم ہے تو ان کی صفت غفور ہم گناہ کریں گے جبھی تو ظاہر ہوگی۔ یہ پاگل بندے ہیں۔ کیوں پاگل ہیں؟ دیکھو، جب وبا چلتی ہے کوئی، مثلا فلو آیا سائبیریا سے، سائبیریا سے آتا ہے، یہاں فلو نہیں ہوتا، جب بھی فلو آئے گا سائبیریا سے آیا۔ اللہ، تمہارا ملک تو پوتر ہے، وہاں کوئی فلو نہیں ہے، جو فلو آیا سائبیریا سے آیا۔ تو کیا سارے ہی انسان فلو زدہ ہو جاتے؟ نہیں، کچھ لوگوں کو نزلہ بخار ہو جاتا ہے، بہت سو کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ جو بہت سو کو کچھ نہیں ہوا اس کے حق میں، ان کے حق میں فلو نہیں آیا؟ نہیں، ان کے حق میں بھی آیا۔ پھر ان کو نزلہ زکام بخار کیوں نہیں ہوا؟ اندر ڈیفینس کی طاقت بڑھی ہوئی ہے۔ انسان کے اندر ایک ڈیفینس کی طاقت ہے، اس نے اس وبا کو، فلو کو دھکا دے کر نہیں اندر گھسنے دیا، اور جس کے اندر ڈیفینس کی طاقت کمزور ہے اس پر وہ اس کا انفلوئنس پڑ جائے گا اور وہ متاثر ہو کر نزلہ زکام بخار ہو جائے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ باہر سے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو اندر سے دفع کرنے والی قوت بھی اللہ نے اندر رکھی ہے۔ یہ کیسی، اس کی مثال دے کر سمجھاؤ۔ دیکھو مثال دو، ایک بوری گیہوں سے بھرو، بالکل ٹائٹ، ذرا بھی جگہ نہ رہے، ایسی 10 بوریاں بھرو، اور ایک بوری رکھو، دوسری رکھو، تیسری رکھو، 10 بوریاں رکھو، کوئی بوری پچکے گی نہیں۔ جو سب سے نیچے بوری ہے اس کے اوپر 9 کوئنٹل آ گئے، پھر بھی پچکتی کیوں نہیں؟ اندر بھری ہوئی ہے، اندر مدافعت کی طاقت ہے۔ اور ایک بوری آدھی بھرو اور اس سے ان 10 بوریوں کے بیچ میں رکھو، پچک کر یوں ہو جائے گی۔ کیوں؟ اوپر کا ویٹ اس کے اوپر آیا تو وہ پچک گئی، اندر مدافعت کی طاقت نہیں۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ہمارے اندر اگر مدافعت کی، ڈیفینس کی پاور بھرا ہوا ہے تو باہر کا فلو جو ہے وہ ہمیں اثر انداز نہیں ہوگا، اور اگر اندر ڈیفینس کی طاقت کمزور ہے تو وہ اثر انداز ہو جائے گا، بخار نزلہ زکام ہو جائے گا۔ تو کیا اس اعتماد پر کوئی زہر کھاتا ہے کہ میری ڈیفینس کی قوت، پاور جو ہے وہ زہر کو دور کر دے گا؟ لاؤ زہر میں کھاتا ہوں، کوئی پاگل نہیں کھاتا۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے اللہ جانے میری ڈیفینس کی طاقت کام کرے یا نہ کرے، میں مر جاؤں۔ تو جب تم ڈیفینس کی پاور پر بھروسہ کر کے زہر، پوائزن نہیں کھاتے ہو، تو اس اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے تم کیوں گناہ کرتے ہو کہ اللہ معاف کر دیں گے؟ تمہیں معلوم ہے معافی تمہارے حصے میں آئے گی؟ تمہارے پاس کوئی گارنٹی پتر لکھا ہوا ہے تمہارے پاس؟ کسی بندے کے پاس نہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے، وہ جس کے لیے چاہیں گے اس میں تمہارا نمبر آئے گا، اس کا کوئی گارنٹی پتر ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے کسی کے پاس۔ پھر کس برتے پر برتا طاقت، کس برتے پر گناہ کر رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ کس کو بخشیں گے؟ اللہ کے بے شمار بندے ہیں، جس کو بخشنا ہے بخش دیں گے، تیرا نمبر ان میں آئے گا یا نہیں آئے گا تجھے کیا پتہ ہے؟ تو ایک گناہ تو اللہ معاف نہیں کریں گے، باقی جو گناہ جس بندے کے لیے چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ پھر ظلم کیا ہے؟ ظلم 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک، نیکی کی اس کا اجر نہیں دیا، یہ ظلم ہے۔ جب بیچارے نے 8 گھنٹے کام کیا تو اس کا ویجز کیوں نہیں دیتے؟ کیوں اس کی تنخواہ مار لی؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ظلم نہیں ہے کہ کوئی نے، کسی نے نیک کام کیا اور اللہ اس کا اجر نہ عطا فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔
دوسرا ظلم کس چیز کا نام ہے؟ نہ کردہ گناہ کی سزا دی جائے، گناہ کیا نہیں اور سزا مل گئی، یہ دو ظلم ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو انصاف کی ترازویں رکھی جائیں گی، پورے انصاف کے ساتھ اعمال تلیں گے، جس نے جو اجر کیا ہے اس کا پورا ثواب ملے گا۔ اور سنو میرے بھائیو، اجر کیا تھا، نیک کام کیا تھا، دگنا تگنا 10 گنا بدلہ دے دیا، یہ بھی ظلم نہیں، یہ بھی کرم ہے اور احسان ہے۔ یہ کرم اور احسان اللہ کے بے حساب آخرت میں ہوں گے۔ عمل سے زیادہ ثواب دینا یا گناہ کو معاف کرنا، یہ دو باتیں ظلم میں نہیں ہیں۔ گناہ معاف کر دینا یہ ظلم نہیں ہے، اور نیک عمل کا ثواب عمل سے زیادہ دینا یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ ظلم دو باتوں کا نام ہے، کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب نہ دیا جائے یا نہ کیے ہوئے گناہ کی سزا دے دی جائے، یہ دو ظلم ہیں۔ یہ دو ظلم اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوں گے، اور فضل و انعام اور کرم اللہ کا بے حساب دریا بہیں گے۔ تو فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا اچھا عمل یا برا عمل رائے کے دانے کے برابر، رائے جو اچار میں ڈالتے ہیں، رائے کے دانے کے برابر اگر اچھا عمل یا برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عمل کو ہم لا کر حاضر کریں گے ترازو میں۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ بھر، ذرہ کیا چیز ہے؟ ذرہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو یہاں، اور آپ قالین کے اوپر ہاتھ ماریں تو تھوڑی دیر کے بعد دھوپ کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ذرے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے، آنکھ سے نظر نہیں آ رہے، وہ دھوپ میں سے پاس ہوتے ہیں تب نظر آتے ہیں، یہ ذرے ہیں۔ اتنے غیر مرئی، عام طور پر وہ اس کا وجود نظر بھی نہ آئے، خوردبین سے نظر آئے یا دھوپ میں سے پاس ہو تب نظر آئے، اتنا ذرا سا بھی عمل کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے کے برابر برا عمل کیا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے۔ ان آیتوں کا سبق کیا ہے؟ ان آیتوں کا سبق یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام کرو، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہے کرو۔ راستے میں چل رہے ہو، کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جو کسی گزرنے والے کو تکلیف پہنچائے گی، بلڈ پڑا ہے، کانچ پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، اسے ہٹا کر دور کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک راستے میں کانٹے دار ٹہنی تھی، کسی نے کاٹ کے ڈالی ہوگی یا کاٹ کر ڈالی نہیں ہوگی، وہ درخت ہی ایسا ہوگا کہ وہ کانٹے دار ٹہنی درخت راستے میں آ گئی، تو ایک بندے نے وہ کانٹے دار ٹہنی وہاں سے دور کر دی۔ کاٹ کے ڈالی تھی تو اٹھا کر کے ایک طرف ڈالی، یا درخت کا شاخ ہی ادھر آئی ہے تو اس نے وہ شاخ کاٹ کر کے وہ کانٹے دار ٹہنی دور کر دی۔ تو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالی نے اس کو جزائے خیر دی اور اتنے عمل پر اس کی بخشش کر دی۔ لہذا میرے بھائیو، کسی چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو ایسا مت سمجھو کہ یہ چھوٹا کام ہے، پتہ نہیں کل آڑے وقت میں کون سا کام آ جائے اور اس سے بخشش ہو جائے۔ اور میرے بھائیو، برائی، ہر برائی سے بچو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ دیکھو، کسی گھاس کے ڈھیر کو پھونکنے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے۔
ایک چنگاری گھاس کے ڈھیر میں ڈال دو، سارے گھاس کو بھونک دے گی. تو چنگاری کو ہمیشہ چنگاری سمجھو، ارے چھوٹی سی ہے چھوڑو، پڑے رہنے دو، نہیں وہ تو پورے گھر کو جلا دے گی. تو برائی کو برائی سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو برائی سمجھو، ہر برائی سے بچو، معلوم نہیں کل کون سی برائی ان سے ناس پیٹ جائے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پریشان کرتی ہوگی، روز آ کر دودھ پی جاتی ہوگی، تو اس نے اس بلی کو باندھ دیا. وہ بلی بیچاری بھوکی پیاسی بندھی ہوئی مر گئی. اللہ نے صرف اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. حضور نے فرمایا کہ نہ تو اس نے بلی کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی، اور نہ اس نے کھلایا، وہ بیچاری بندھی بندھی بھوکی مر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ جہنم میں لے جا سکتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے یہاں لے جا سکتی ہے. تو فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائے کے دانے برابر بھی عمل ہوگا اچھا یا برا ہم لائیں گے. اتنا باریک عمل کون لا سکے گا؟ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو کون حساب آڈٹ کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. یہ ذرے تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہر ذرہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. پھر اس ذرے کو میزان عمل میں ترازو میں لے آنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ماء و شما کے لیے تو مشکل ہے. اس ذرے پر ہم اس کو کیپچر نہیں کر سکتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن جس نے اس ذرے کو پیدا کیا ہے اس کے لیے اس کو پکڑ کر کے میزان عمل میں لانا کیا مشکل ہے؟ یہ آیت کریمہ آج پڑھی گئی ہے. کیا اگلی جو زندگی ہے تو عمل کی زندگی ہے. یہاں اگر کسی گناہ کی تھوڑی بہت سزا ملتی ہے تو وہ پوری سزا نہیں. اور اگر مومن کو کافر کو اگر کسی گناہ کی تھوڑی بہت سزا ملتی ہے وہ پوری سزا نہیں ہے. لیکن مومن کو بعض گناہوں کی سزائیں اسی دنیا میں سزائیں دے کر قصہ نمٹا دیا جاتا ہے، لیکن کافر کا قصہ نہیں نمٹتا. اور نیکی کا اگر کسی نیکی کی تھوڑی بہت ثواب دے دیا جائے تو وہ دیکھ کے چند چاول چکھا دیے جاتے ہیں. نیکی کا اجر اگلی زندگی میں ہے، جب یہ زندگی آف ہو کر دوسری زندگی شروع ہوگی اور ترازو انصاف کی ترازو کھڑی کی جائے گی، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے. دو ہی گھر ہیں، جنت اور جہنم. اچھے کام ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے جنت میں جائیں گے، برائی کرنے والے کفر و شرک میں مبتلا اور گناہوں میں مبتلا جن کے گناہ معاف نہیں ہوئے یا ان کا معاملہ ابھی نہیں نمٹا، وہ اس کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ سب اگلی زندگی ہے، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. جنت کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ یہ ہمیشہ کی جزا اور سزا کیوں ہے؟ کون سا عمل دو ہیں، ایک شرک ہے اور ایک اس کے ساتھ گناہ ہے. ایک ایمان ہے اور ایک اس کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں. نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوئے، 5 منٹ کے بعد سلام پھیر دیا، نماز پوری ہو گئی. زکوٰۃ ہم نے دے دی، مال میں سے نکال کر دے دیا، عمل ختم ہوا. صبح سے روزہ رکھا، شام کو افطار کر لیا، روزہ ختم ہوا. عمل کنٹینیوس کوئی نہیں چلتا، لیکن ایمان کنٹینیوس رہتا ہے. ایک لمحے بھی ایمان ہمارے اندر سے ختم ہوا بیڑا غرق. میرے بھائیو، اسی طرح گناہ کنٹینیوس نہیں ہے، لیکن کفر و شرک کنٹینیوس ہے. جنت در حقیقت ایمان کا سیلہ ہے، اور جہنم در حقیقت کفر و شرک کا سیلہ ہے. اور ایمان کنٹینیوس ہے تو جنت بھی سیلا کنٹینیوس ہے، اور کفر و شرک کنٹینیوس ہے تو جہنم بھی کنٹینیوس ہے. اصل یہ سیلا جو جنت ہے وہ ایمان کا ہے. چنانچہ وہ مومنین جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ نیک عمل بھی کنٹینیوس نہیں ہے اور گناہ بھی کنٹینیوس نہیں ہے. جتنا گناہ اتنی سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت میں آئیں گے، کیونکہ ان میں ایمان ہے اور ایمان کنٹینیوس ہے.
لہذا اس بات کو ذہن میں صاف کرو. اس ملک میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خلجان رہتا ہے، تو اس مسئلے کو صاف رہو کہ ایمان در حقیقت سے لا، استغفر اللہ، جنت در حقیقت سے لا ایمان کا ہے، عمل کا نہیں. دیکھو ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، سچا پکا ایمان، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اور فوراً موت آ گئی اور مر گیا، ہمیشہ کے لیے جنت میں، کوئی عمل نہیں کیا. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں کہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا جنت میں چلا جاتا ہے. بیڑیوں میں جکڑا ہوا کیسے جنت میں گیا؟ وار میں مسلمانوں نے ایک کافر کو قید کیا، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اسلامی سوسائٹی دیکھی، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد فوراً ہی ان کا انتقال ہو گیا، کوئی عمل نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. اس مثال سے معلوم ہوا کہ جنت سیلا در حقیقت ایمان کا ہے، اور جہنم، ابدی جہنم بھی سیلا در حقیقت کفر و شرک کا ہے. اور ایمان کنٹینیوس ہے، کفر و شرک کنٹینیوس ہے، اور گناہ کنٹینیوس نہیں ہے. اس لیے مومن جو گنہگار ہے وہ بہرحال جہنم میں سے نکل کر جنت میں آئے گا، اور کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو گناہ کی وجہ سے نہیں، کفر و شرک کی وجہ سے. اور کفر و شرک ایک رانگ بلیف ہے، جیسے ایمان ایک رائٹ بلیف ہے اور وہ کنٹینیوس ہے، ایسے وہ رانگ بلیف ہے، وہ بھی کنٹینیوس ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.